بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 38 آج ہم زیر باس لے کے آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح الباب الثانی الرکن الثانی، اس میں سے الفصل الثالث اور الموضوع الثانی، اس کا دوسرا حصہ جو ہے گزشتہ سبق میں ہمارا سبق الموضوع الثانی کے حوالے سے تھا، لیکن وہ ہم مکمل نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ سے اب ہم اس کو دوسرے حصے میں دو حصوں میں تقسیم کر کے ہم یہ کر رہے ہیں، اور امید ہے انشاءاللہ کہ آج ہمارا یہ الموضوع الثانی جو ہے یہ مکمل ہو جائے گا۔ آج کے سبق میں الموضوع الثانی کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ہم سمجھنے کی، سیکھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں کتاب النکاح الباب الثانی الرکن الثانی فصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضوع الثانی، اور اس میں سے بھی الموضوع الثانی کی تفصیل سے ہی نہیں، ہم نے جو مسئلہ پڑھا وہ تھا حق مہر ادا کرنا کب واجب ہے۔ تو اس کے حوالے سے ہم نے گزشتہ سبق میں جو علماء اور فقہاء کا اختلاف رائے ہے اس کے متعلق ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز جو ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہوگا کتاب النکاح الباب الثانی رکن الثانی الفصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضوع الثانی کی تفصیل، اور جو مسئلہ ہم پڑھ رہے ہیں یعنی کہ حق مہر ادا کرنا کب واجب ہے، اس کا جو بقیہ حصہ ہے یعنی سبب اختلاف کیا ہے، اس میں جو فقہاء کا اختلاف بنا، اس میں مختلف آراء ہے۔ جیسا کہ ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام داود ظاہری رحمہ اللہ وہ تعلقات زوجیت کے بغیر مکمل حق مہر کے واجب ہونے کے متعلق ان کی رائے یہ ہے کہ جب تک تعلقات زوجیت قائم نہ ہو جائیں تب تک مکمل حق مہر واجب نہیں ہوتا، نصف حق مہر واجب ہوگا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہیں ان کا مذہب یہ ہے کہ جب خلوت صحیحہ میسر آ جائے تو پھر جو حق مہر ہے وہ مکمل پورا واجب ہو جاتا ہے۔ ابن ابی لیلہ جو ہیں انہوں نے بغیر کسی شرط کے دخول کے ساتھ ہی یہ حق مہر کے واجب ہونے کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے الرکن الثانی کا تعارف ہے، یہ فی شروط العقد یعنی عقد کی شرائط کے حوالے سے اس میں 3 فصلیں ہیں، اولیاء فی شہود فی صداق، یعنی اولیاء کے حوالے سے پہلی فصل، پھر گواہوں کے حوالے سے، پھر مہر کے حوالے سے۔ تو ہمارا جو سبق چل رہا ہے وہ تیسری فصل پہ ہے فی صداق، مہر کے حوالے سے۔ جب بات مہر کے حوالے سے ہو تو امام رحمہ اللہ نے اس کا تعارف کچھ اس انداز سے پیش کیا کہ الفصل الثالث فی الصداق الموضوع الاول فی حکم الصداق و ارکانہ۔ جب صداق پہ بات ہو تو امام رحمہ اللہ نے اس کو آگے 6 مواضع میں تقسیم کیا، اور امام رحمہ اللہ نے الگ الگ ان کا ذکر کیا۔ موضوع الاول حکم اور ارکان، دوسرے نمبر پہ فی تقرر جمیعہ للزوجہ، مہر کی ادائیگی، مکمل مہر کی ادائیگی کب ہوگی، تیسرے نمبر پہ فی تشتیرہ، چوتھے نمبر پہ التفویض و حکمہ، پانچویں نمبر پہ الاصدقۃ الفاسدہ و حکمہ یعنی فاسد مہر اور اس کا حکم، چھٹے نمبر پہ فی اختلاف الزوجین فی الصداق، اگر مہر میں زوجین کے اختلاف ہو جائے تو اس کے حوالے سے کیا حکم ہے۔ تو یہ الگ الگ مواضع ہیں۔ ہمارا سبق جو ہے الموضوع الثانی پہ ہے، تو ہم اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ایک حصہ ہم پڑھ چکے، دوسرا حصہ ہم نے شروع کرنا ہے۔ تو الموضوع الثانی جو اس کا ٹائٹل ہے اور جو اس کی ابتدا ہے، جو عنوان قائم کیا گیا وہ یہ ہے فی تقرر جمیع الصداق للزوجہ، بیوی کو مکمل حق مہر ادا کرنا کب واجب ہوگا، کب اس کو حق مہر دیا جائے گا مکمل۔ تو یہ اس کے حوالے سے ہے۔ آگے ہم اپنا آج کا سبق دیکھتے ہیں۔ آج کا سبق جو ہے وہ حق مہر ادا کرنا کب واجب ہے، اس کا سبب اختلاف کیا ہے۔ عزیز طلباء کرام، گزشتہ سبق میں ہم نے فقہاء کا ایک اختلاف پڑھا، اور وہ یہ تھا کہ بعض فقہاء مکمل مہر جو ہے وہ خلوت صحیحہ کے ساتھ، یعنی دروازے بند کر دیے گئے، کپڑے لٹکا دیے گئے، اسی کے ساتھ مکمل مہر جو ہے وہ واجب ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف۔
اور بعض فقہا کا موقف یہ تھا کہ اگرچہ پردے لٹکا دیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو خلوت صحیحہ میسر آ گئی لیکن تعلقات زوجیت قائم نہ کیے گئے تو مکمل مہر نہیں بلکہ نصف مہر جو ہے وہ واجب ہوگا۔ ابن ابی لیلہ رحمہ اللہ جو ہے ان کے نزدیک یہ تھا کہ بغیر کسی شرط کے جب دخول ہوا خلوت صحیحہ یعنی میسر آئی تو یہ واجب ہے۔ عزیز طلباء کرام، ایک اضافی چیز ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھی تھی، اس کو اب دوبارہ ایک ریوائز کر دوں میں یہاں پہ، اور وہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو موقف ہے اس معاملے میں، اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ساتھ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ بھی اسی رائے کو جو ہے وہ اسی رائے پہ ان کا فتویٰ ہے اور اسی رائے کو وہ اختیار کیے ہوئے ہیں کہ جب خلوت صحیحہ میسر آ جائے، پردے گرا دیے جائیں، دروازے بند کر دیے جائیں، تعلقات زوجیت قائم ہو یا نہ ہو، لیکن ان کو پہ مہر جو ہے وہ واجب ہو جائے گا۔ اب اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہ اللہ صرف اکیلے نہیں ہیں، بلکہ اس کی اصل ابتدا جو اس قول کی، اس موقف کی جو اصل ابتدا ہے وہ تو چنیدہ لوگوں سے ہے۔ میری مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو ہیں ان کی رائے بھی یہ تھی کہ جب ارخاء سطور ہو چکا، دروازے بند ہو چکے، تو پھر جو مہر ہے وہ مکمل واجب ہے۔ اس میں جو قابل ذکر اور اہم ترین صحابہ جن کا یہ موقف ہے ان میں خلفائے راشدین ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ تابعین کی اگر بات کی جائے تو ان میں نواسہ رسول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے بیٹے ہیں علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام عطا، امام زہری، امام اوزائی، اسحاق بن راہوے رحمہ اللہ، ان سب کا موقف یہی ہے کہ جب تک خلوت صحیحہ جب میسر آ گئی، تعلقات زوجیت قائم ہو یا نہ ہو، تو مہر واجب ہے، مکمل مہر واجب۔ اور یہاں پہ ایک اہم بات یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قدیم قول اور قدیم موقف بھی یہ تھا خلوت صحیحہ والا، لیکن ان کا جو جدید قول اور جدید موقف ہے اور جس پہ اب بنیاد ہے ان کی، وہ یہ ہے کہ تعلقات زوجیت قائم ہوں گے تو پھر یہ مہر مکمل واجب ہوگا۔ اگر تعلقات زوجیت قائم نہ ہو تو اس وقت تک پھر نصف مہر ہی ہوگا۔ اب جو ہمارا آج کا سبق ہے، اتنی تمہید باندھنے کا جو مقصد ہے، اصل مقصد آج کے سبق میں لے کے آنا، اور آج کا سبق جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ سبب اختلافہم فی ذالک، اس مسئلے میں جو اختلاف کا سبب ہے، جس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا ہے اس مسئلے میں، وہ یہ ہے معارضۃ حکم الصحابۃ فی ذالک لظاہر الکتاب، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے ان کا حکم ظاہراً کتاب یعنی کتاب اللہ کی نص کے خلاف ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو حکم ہے، ان کا جو عمل ہے، وہ کتاب اللہ کی جو ظاہری نص ہے اس کے برعکس ہے۔ ان دونوں میں تعارض پیدا ہو رہا ہے، صحابہ کا حکم ہو رہا ہے اور کتاب اللہ کا حکم ہو رہا ہے۔ اب یہ جو تعارض آ رہا ہے، اس تعارض کے سبب پہ اصل سبب اختلاف پیدا ہوا، بذالک، اور وہ یہ ہے کہ انہ نص تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے ایک نص مقرر کی، نص بیان کی ہے، فی المدخول بها المنکوحۃ، جو ایسی منکوحہ جس کے ساتھ تعلقات زوجیت قائم ہو چکے ہیں، جن کے دخول ہو چکا ہے، انہ لیس یجوز، نہیں ہے جائز، ان یؤخذ من صداقها شیء، کہ ان سے کچھ بھی لیا جائے، ان کے صداق یعنی ان کے مہر میں سے کچھ لیا جائے، فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور کیسے تم ان سے یہ مہر واپس لے رہے ہو، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب تم ایک دوسرے کی قربت اختیار کر چکے ہو، مجامت اختیار کر چکے ہو، تم ایک دوسرے سے تعلقات کو قائم کر چکے ہو، تو پھر تم یہ مہر واپس کیسے لے رہے ہو؟ وَنَصَّ فِي الْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الْمَسِيسِ أَنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ، اور اللہ رب العزت نے یہ بھی نص بیان کی ہے کہ جو متعلقہ عورت ہے جماع سے قبل، یعنی تعلقات زوجیت سے قبل جس کو طلاق دی گئی ہے، اس کے لیے نصف مہر ہے۔ فقال تعالی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ
من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضة فنصف ما فرضتم، اگر تم طلاق دو چھونے سے قبل، وقد فرضتم لهن فریضة، اور تم نے مہر مقرر کر دیا ہے، فنصف ما فرضتم، تو اس کا آدھا ہے جو تم نے مقرر کیا ہے۔ عزیز طلباء کرام، اب یہاں پہ ہمارے سامنے دو نصوص جو ہیں وہ موجود ہیں۔ پہلی نص یہ ہے کہ جب تعلقات قائم ہو چکے ہوں تو تم ان سے مہر کو واپس نہ لو۔ دوسری نص یہ ہے کہ اگر تعلقات زوجیت سے قبل طلاق دے رہے ہو تو آدھا دے دو، اور جو مقرر کیا گیا اس میں سے آدھا ادا کر دو۔ ابھی یہاں پہ جو پہلی نص ہے وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، یہ امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی اور امام داود ظاہری رحمہ اللہ جو ہے یہ ان کے موقف اور مذہب کو مزید تقویت دینے والی ہے۔ ان کا موقف یہی ہے کہ جب تک تعلقات زوجیت قائم نہ ہو تب تک مکمل حق مہر جو ہے وہ واجب نہیں ہوتا۔ اسی طرح اب یہ جو دوسری نص ہے اس میں یہ ہے قبل المسیس والا مسئلہ، جو کہ موقف ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، امام احمد ابن حنبل کا، اور کبار صحابہ یعنی خلفائے راشدین رضوان اللہ یعنی مجمعین وغیرہ کا۔ تو ان کے حوالے سے یہ اجماع نقل بھی ہوا ہے اور ان کے برخلاف بھی نہیں ہے، سوائے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، لیکن اس کے حوالے سے بھی فقہاء کا اور محدثین کی یہ رائے ہے کہ جو ان کے برخلاف موقف آیا ہے وہ بھی ضعیف ہے۔ اور وہ صحابہ جو جن کا موقف ہم قبل المسیس والا بیان کیا گیا ہے وہ موقف ثابت ہے مسند احمد سے، مصنف ابن ابی شیبہ سے، سنن الکبریٰ البیہقی سے، سعید بن منصور کی جو سنن ہے ان سے، انہم قووا، کہ خلفائے راشدین نے یہ فیصلہ کیا کہ بأن من اغلق بابا، جس بندے نے دروازہ بند کر لیا، وارخى السترہ، اور پردے حجاب کو لٹکا لیا، فقد وجب المہر ووجبت العدہ، اس بندے پہ مہر واجب ہے اور اس عورت پہ جو عدت ہے وہ لازم ہو گئی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی یہ روایت بھی ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پہ میرا طریقہ اور خلفاء راشدین کا طریقہ لازم ہے۔ تو یہ جو دوسرے والا مذہب ہے اس کے اپنے ایک ادلہ ہے، اس کے حوالے سے اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں مذاہب کو بیان کرنے کے بعد ان کی جو دلیلیں ہیں وہ ذکر کرنے کے بعد امام رحمہ اللہ فرما رہے ہیں وَهَذَا، اور یہ جو ہم نے ذکر کیا ہے، نَصٌ كَمَا تَرَى فِي حُكْمِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْ هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ، یہ جو ہم نے نص بیان کی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ فی حکم کل واحدہ، ہر ایک عورت کے حق میں ہے، من ہاتین الحالتین، جو ان دو حالات میں ہیں، ان دو حالتوں میں، عورت پہ دو ہی حالتیں ہیں، یا قبل المسیس ہیں یا تعلقات کے بعد والی ہے، بعد المسیس ہے، یہ دو حالتیں ہیں۔ اور امام رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان دونوں حالتوں میں یہ دو نصوص جو ہے یہ دلالت کر رہی ہے قبل المسیس کے لیے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور بعد المسیس کے لیے وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں آنی، میری مراد یہ ہے قبل المسیس و بعد المسیس ولا وسط بینہما، ان دونوں کے درمیان تو کوئی اور پہلو، کوئی اور جو صورتحال ہے یا کوئی ایک اور حالت جو ہے وہ تو نہیں بن رہی۔ فوجب، تو واجب ہے، بہذا ایجابا ظاہرا ان الصداق لا یجب الا بالمسیس، یہ چیز واجب ہو گئی ان سے کہ ظاہری طور پہ واجب ہونا، ان الصداق، بے شک مہر، لا یجب، نہیں وہ واجب ہوتا، الا مگر بالمسیس، چھو لینے سے، چھونے سے مراد یہاں پہ تعلقات زوجیت ہے، والمسیس ہونا، اور جو مسیس ہا ہونا اس سے مراد یہاں پہ یہ ہے الظاہر من امرہ انہ الجماع، مسیس سے یہاں مراد یہ ہے کہ وہ جماع مراد لیا جا رہا ہے۔ یہ گزشتہ سبق میں ہماری بات ہو چکی ہے کہ اصل اس کا معنی لمس سے ہے، لمس بالید، لیکن استعارتاً اس سے مراد جماع یعنی تعلقات زوجیت لیا جاتا ہے۔ اور امام رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَن يُحْمَلَ عَلَى أَصْلِهِ فِي اللُّغَةِ وَهُوَ الْمَسْ، اور اس چیز کا احتمال ہے کہ ان يحمل علی اصلہ، اس کو محمول کیا جائے اس کی اصل پہ،
فی اللغتی لغوی اعتبار سے وہو المس اور وہ یہ ہے کہ وہ چھونا ہے صرف، ولا اللہ ھذا شاید اسی وجہ سے، هو الذی وہ ہے تأولت الصحابۃ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس میں ایک الگ رائے اور موقف اختیار کیا ہے، تو شاید اسی وجہ سے صحابہ کرام نے ظاہراً کتاب اللہ سے یہ حکم لیا ہے۔ عزیز طلباء کرام، اب آپ کو یہ مسئلہ کلیئر ہو چکا ہوگا کہ امام رحمہ اللہ نے جو شروع میں کہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حکم کتاب اللہ کے معارض ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا حکم ظاہراً کتاب اللہ سے تعارض آ جائے۔ اگر ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے تو یہ ہماری کم فہمی ہو سکتی ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کبھی بھی کتاب اللہ کے خلاف جانے والے نہیں ہیں۔ امام رحمہ اللہ یہاں پہ خود کہہ رہے ہیں، خود بتلا رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو خالی پردوں کو لٹکائے جانے کے ساتھ اور خلوت صحیحہ کے مل جانے کے بعد، ایسی خلوت جس میں کسی قسم کی کوئی دخل اندازی نہیں ہے، تعلقات زوجیت قائم ہوں یا نہ ہو، تو وہ پورے مہر کے واجب ہونے کا جو فتویٰ تھا، ان سے مراد یہ ہے کہ وہ مس کو اس کے لغوی معنی میں لیتے ہیں، اور جب مس کو لغوی معنی میں لیا جائے گا تو اس وقت پھر کتاب اللہ کا لغوی معنی جب مراد ہوگا تو پھر ارخاء سطور اور دروازوں کو بند کر دینے اور پردوں کو لٹکا دینے کے ساتھ مکمل مہر جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ بلا اللہ ھذا هو الذی تأولت الصحابۃ، اسی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ فتویٰ دیا تھا۔ اب آپ مزید اس کو سمجھ چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ آگے امام رحمہ اللہ ایک اور مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے وَلِذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ فِي الْعِنِّينِ، اسی وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ جو ہیں وہ اس بندے کے بارے میں فی العنین المؤجل، وہ بندہ جو عنین کہتے ہیں ایسے شخص کو جو عورتوں کے پاس آنے کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی جس کی قوت رجولیت جو نامرد ہو، ہم اپنے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ بندہ جو عورتوں کے پاس آنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس بندے کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ کا یہ موقف ہے کہ انہو قد وجب لها الصداق علیہ اذا وقع الطلاق لطول مقامہ معہا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہو بے شک قد وجب لها الصداق، اس پہ مہر ادا کرنا واجب ہے، اذا وقع الطلاق جب طلاق واقع ہوئی ہے، لطول مقامہ معہا ایک لمبا وقت اس کے ساتھ گزارنے کے ساتھ۔ اب ایک شخص ہے، اس نے شادی کی لیکن وہ عورتوں کے پاس آنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور اس کا یہ رشتہ جو ہے یہ مسلسل چلتا رہا، یہ رشتہ آج میں منسلک رہا، اور وہ عورت اس شخص کے پاس رہی 2-4 ماہ 3-4 سال، یہ جتنا بھی دیر جتنا ان کے مقدر میں تھا وہ رہے، اگرچہ یہ بندہ طاقت نہیں رکھتا، لیکن امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک لمبا وقت رکنے کی وجہ سے، ایک لمبا وقت ٹھہرنے کی وجہ سے امام رحمہ اللہ مکمل مہر ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ فجعل لها، اسی وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ نے فجعل له دون الجماع تاثیرا فی ایجاب الصداق، امام مالک رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے جماع کے علاوہ بھی، جماع سے کم چیزیں جو ہے ان کو بھی مؤثر سمجھا ہے مہر کے واجب ہونے کے حوالے سے۔ وَأَمَّا الْأَحْكَامُ الْوَارِدَةُ، جہاں تک ان احکام کی بات ہے جو وارد ہوئے ہیں، فِي ذَلِكَ عَنِ الصَّحَابَةِ، اس مسئلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف سے، فَهُوَ، اور وہ یہ ہیں، أَنَّ مَنْ أَغْلَقَ، بے شک وہ بندہ جس نے بند کر لیا دروازے کو، او ارخا، یا اس نے لٹکا لیا سترن پردے کو، فقد وجب علیہ الصداق، تو اس بندے پر مہر واجب ہو جائے گا۔ تو امام ابن رشد رحمہ اللہ کے فرماتے ہیں لم یختلف علیہم فی ذلک فیما حکوا، اس مسئلے میں صحابہ کرام کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کیا گیا۔ اس کے حوالے سے ہم پہلے کچھ گفتگو کر چکے ہیں، اب مزید بھی اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو
یہ موقف تھا کہ جس بندے نے دروازہ بند کر لیا، پردے کو لٹکا لیا، اس پہ مکمل مہر واجب ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے، یہ کتاب اللہ کے خلاف نہیں ہے، یہ کتاب اللہ سے ثابت ہے۔ انہوں نے مس کا لغوی معنی لیا ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے اس موقف کو اختیار کیا، ان کے مخالف بھی کوئی رائے نہیں ہے۔ ایک رائے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے مقابلے میں ایک مخالفت میں ملتی ہے، اس کے حوالے سے محدثین کا کہنا ہے کہ وہ روایت ضعیف ہے اور سخت ترین ضعیف ہے، لہذا ایک صحیح اور متواتر حکم کے مقابلے میں جو ایک واضح حکم موجود ہے، اس کے مقابلے میں ایک ضعیف جو ہے اس پر ہم اعتماد نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے جب وہ روایت جو ایک مخالفت میں آئی ہے وہ بھی ضعیف ہے، تو لم یختلف علیہم فی ذلک فیما اتوا، اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو حکم دیا ہے یا جو فتویٰ نافذ کیا ہے۔ آگے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں واختلفوا من هذا الباب فی فرع، ایک فرعی مسئلہ جو ہے اس میں اختلاف ہے، اس کے حوالے سے ہم آئندہ سبق میں انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے کہ وہ کون سا فرعی مسئلہ ہے جس میں اختلاف ہے۔ اب آگے ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں جو چیزیں ہم سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی ہم نے، وہ باب الثانی، رکن الثانی، فصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضوع الثانی کی تفصیل، اور اس میں سے حق مہر ادا کرنا کب واجب ہے، اس مسئلے میں جو اختلاف یعنی جو سبب اختلاف ہے اس کے حوالے سے ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز جو ہم پڑھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے، والباب الثانی، رکن الثانی، فصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضوع الثانی، اور الموضوع الثانی کی تفصیل سے حق مہر ادا کرنا کب واجب ہے، اس کا جو بقیہ مسئلہ ہے، بقیہ حصہ یعنی ایک فرعی اختلاف ہے، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ الفصل الثالث میں سے الموضوع الثالث، اس کا تعارف اور تفصیل کے حوالے سے ہم انشاءاللہ العزیز جاننے کی کوشش کریں گے۔ تب تک آپ یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ خلوت صحیحہ سے قبل کتنا حق مہر ادا کرنا واجب ہے؟ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔